حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو اس کی ماں نے قسم کھائی، لا آکل ولا اشرب ولا استظل حتی تکفر بمحمد، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ سعد ابن ابی وقاص خدمت نبوت میں آئے، حضرت ایسی پیچیدگی پیش آئی، دھوپ میں بیٹھی ہوئی جل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے سعد بہت نازک معاملہ ہے، اللہ کو خود مداخلت کرنے دو، آپ کا یقین تک وہی آئے گی۔ سورۃ عنکبوت نازل ہوئی اور اس میں یہ آیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ تو میں نے کہا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تم پر یہ محنت کرے کہ تم بے دینی کرو، شرک اور بدعت کرو، بالکل ان کی بات نہ ماننا۔ یہ قرآن فرمائے یہ تو میں نے کہا تھا کہ ماں باپ کا خیال رکھو، اب وہ الٹا ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، خبردار کہ ان کی بے دینی میں ان کی بات باری۔ سعد آئے اور ماں کو کہا میرے رب نے میری تسلی کر دی، اب تو 100 بار جیے اور 100 بار مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بیٹھی رہو یار۔ اس لیے آپ نے ممبر پر اعلان کیا سعد فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص سیدھے جنت جائے، دنیا کے اندر اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہے بہت۔ آج لوگ آ جائیں گے جی نانی کے کہنے سے تیجا ہو رہا ہے اور ماما کے گھر عرس ہو رہا ہے اور نانا جان کی برسی ہو، بے شرم بے حیا، اور اسلام تیرے خیال میں تیرے نانا اور نانی کے برابر بھی نہیں، تمہیں محمد الرسول اللہ کے روشن نبوت کے مقام و چہرے سے شرم نہیں آتی؟ اسلام کو ایسے کوڑیوں کے دام رلا رہے آپ، پاؤں کے نیچے روند رہے ہو۔ آئے ہائے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ضرورت کے مطابق کپڑا دینا، رہنے کے لیے گھر دینا اور کھانا مہیا کرنا، یہ تو اولاد پر فرض ہے۔ احسان کرنا، جیسے ان کے ساتھ نفلی معاملات، تبرعات، حج کر چکے ہیں پھر لے جانا، عمرہ کر چکے ہیں پھر لے جانا، اور ان کے بعد ان کے دوستوں کو ان کے لیے پالنا۔ سبحان اللہ، حدیث شریف میں ہے ماں باپ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کے دوستوں کو ان کے مرنے کے بعد آپ خیال رکھیں کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویچستاد مخ پشانتی رنگوی باغ لورزم پہاغ گل بویر قوما، کیسے زبردست دین ہے کہ ماں باپ کے دوست اور سہیلیوں کے ساتھ حسن برتاؤ کی بھی تاکید ہے۔ ہمارے جہانگیرے میں ایک شخص تھا، شیخ صاحب ہم ان کو کہتے تھے، داڑھی بہت بڑی تھی اور نیک صالح بزرگ تھا۔ میرے والد صاحب اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے، بہت لمبے لمبے۔ تو میرا معمول تھا کہ میں جب بھی جاتا تھا ان سے ملتا تھا۔ لوگوں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ پہلے دن مجھے ملے نہیں اور پھر 8-10 دن میں رہا، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ میں کراچی پہنچا، جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز پڑھائی، رات کو میں نے خواب دیکھا، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ تم اس دفعہ شیخ صاحب سے ملنے نہیں آئے؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے ٹائم نہیں ملا، آئندہ ادھر آنا نہیں۔
بہت زیادہ غصناک آدمی تھے. بس خواب ختم ہو گیا. میں نے فجر کی نماز پڑھا لی اور گھر پہ فجر سے پہلے کہہ چکا تھا کہ میں جاؤں گا واپس، کام ہے مجھے. اور فوراً گیا، اور یہاں تک کہ پشاور جانے والی گاڑی نہیں تھی تو شاہین ایکسپریس چل رہی تھی سیالکوٹ، اس میں بیٹھ گئے. میں نے کہا رکوں گا نہیں. اور سیالکوٹ اتر کر وہاں سے راول پنڈی کی بس پکڑی، اور پنڈی سے مردان کی گاڑی پکڑی اور جہانگیر اتر گیا اور سیدھا ان کے گھر گیا. ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا آپ تو آ چکے تھے اور ہم سے ملے بغیر چلے گئے، لگتا ہے کہ خواب میں بابا جی نے آ کے تنبیہ کی ہے. ان کو بھی پورا یقین ہو گیا. میں نے کہا ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس نے مجھے یہاں بھیج دیا ہے. الحمدللہ. ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا یعنی ان کی زیادتی سہنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ان کی کمزوریوں کو برداشت کرنا. اور یہ بہت سخت امتحان ہوتا ہے. وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی عقل میں اور جوان کی عقل و فہم میں بڑا فرق ہوتا ہے. پرانے لوگ پرانی باتوں پر قائم رہتے ہیں. آپ نئی باتیں زیادہ ان کے ساتھ تین تیرہ نہ کریں، پر جیسے وہ کہے جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو آپ ان کا ساتھ دیں. بہت اچھا، بڑی اچھی بات. وہ تو ایک مثال آئی ہے کہ اگر ماں باپ کہے تو 7 عورتیں چھوڑو. یہ نہیں کہ واقعتاً ماں باپ لوگ گھروں کو ویران کرے. بغیر کسی وجہ کے خود بھی بیوی کو چھوڑنا گناہ عظیم ہے. اور قیامت کے دن وہ شخص آئے گا پورا فالج ہو چکا ہوگا جس نے ناحق ایک عورت کی بے عزتی کی اور پھر طلاق دی. یہ مسئلہ بہت نازک ہے کہ ماں باپ کا کہاں تک اطاعت ہے اور کہاں نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے دور آخر کے محقق عالم اور ہندوستان کے مصلح اور رقیب الامت مولانا اشرف علی صاحب کو. انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے تعدیل حقوق الوالدین. تعدیل حقوق الوالدین یعنی ماں باپ کے حقوق میں بھی میانہ روی سے پیش آنا. اور یہ رسالہ بوادر و نوادر میں شامل ہے. میری درخواست ہے کہ اہل علم اور اردو جاننے والے غنیمت باردہ جان کر اس کو تسلی سے پڑھیں. رسالہ کیا ہے؟ علم و تحقیق کی یواقیت و جواہر ہے. نصوص اور اخبار ایسے جمع فرمائے جیسے لڑی کے اندر موتیاں پروئی جاتی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. قرآن کریم میں ہے اگر وہ کافر ہیں تب بھی ان کے ساتھ دنیا کا معاملہ کرنا. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ دین کے خلاف کہے ماں یا باپ داڑھی مت رکھو، مدرسے میں مت پڑھو، درس میں مت جاؤ، بیوی کا پردہ مت کراؤ، سودی اور بینکوں کے کام کرتے جاؤ. ایک مستحب بھی کسی کے لیے چھوڑنا جائز نہیں کیونکہ مستحب بھی امر شرعی ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. سبحان اللہ.